بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. LLB پارٹ 2 پیپر 2 پاک اسٹڈیز ٹاپک ہے ہمارا آج کا ارلی پرابلمس آف پاکستان. پاکستان came into being on 14th August 1947 but the National Congress did not accept the creation of Pakistan from the core of its heart. پاکستان جو ہے وہ 14th August 1947 کو جب وجود میں آیا تو ہندو جو تھے انہوں نے دل سے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن، سر ریڈکلف جو ہیں انہوں نے ہندو لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں کیں. پاکستان جو وجود میں آنے کے بعد پھر بہت سارے پرابلمس جو تھے وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑے اور ڈیفیکلٹ سچویشن بھی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے پرابلمس تھے جو پاکستان کو فیس کرنے پڑے. ان میں کچھ سوشل پرابلمس تھے، کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھے، اکنامک پرابلمس تھے، سیکیورٹی پرابلمس تھے، پولیٹیکل ایشوز تھے، کچھ کشمیر ایشو تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرابلمس تھے. تو ہم ون بائی ون ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایشوز تھے جو ارلی یہ جو ہے یہ پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کو فیس کرنا پڑے. سوشل پرابلمس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ارائیول آف ریفیوجیز. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ مہاجرین جو انڈیا سے پاکستان جو پہنچ رہے تھے ان کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے، ان کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے. ملینس آف مسلم فیملیز جو ہیں وہ مائیگریٹڈ ٹو پاکستان. جس کو جو چیز بھی ملی وہ اس پہ پاکستان پہنچنے کی کوشش میں. اس حصے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ بیل گاڑی جس کو ملی وہ بیل گاڑی کے اوپر آ رہا ہے، جس کو ٹرین ملی وہ ٹرین پہ بیٹھ کر پہنچ رہا ہے پاکستان. تو اس طرح جس کو جو بھی چیز ملی وہ اس میں پاکستان آنے کی کوشش میں تھا. اور اس دوران بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، بہت لوٹ مار مچی. اور نمبر آف مسلم جو تھے who finally crossed the border was more than 1,25,00,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے جو پاکستان پہنچے. اور وہ مسلمان انتہائی ڈپریس تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کو دوبارہ سے سیٹل ڈاؤن کرنا ایک بہت بڑا ایشو تھا ایک نئی اسٹیٹ کے لیے جس کے پاس خود کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اب آتے ہیں ہم ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کی طرف. وہ کون کون سے ایسے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھے جو پاکستان کو فیس کرنا پڑے. ایڈمنسٹریٹو پرابلمس میں یہ تھا کہ ہندو کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان جو تھے ان کو آفیسز میں کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کو اچھی پوسٹ پر اپوائنٹ نہیں کیا جاتا تھا. ہندو اور برٹش جو آفیسرز جو تھے وہ کام کرتے تھے. تو ایسی صورت میں ہندو اور برٹش آفیسر جو تھے وہ ان ایریاز سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے، اور جو برٹش تھے وہ UK چلے گئے. تو آفیسرز بیکم ایمٹی اینڈ مسلم ور ناٹ اپوائنٹڈ آن ہائی رینک ایز دے ور لیس ایجوکیٹڈ. سو واز فیسنگ اے لاٹ آف پرابلم ان دس کنسرن like the lack of education, trained and experienced administrative staff, lack of furniture, lack of stationery, lack of typewriter and necessary items. اور ہندو آفیسرز جو تھے وہ جانے سے پہلے سارا ریکارڈ جو تھا اس کو ڈسٹرائے کر گئے. یعنی ہندو آفیسرز had destroyed the records before going to بھارت. اور most of the officers started their work under the open sky with no shelter. کوئی شیلٹر نہیں تھا. اور پاکستان نے جب آفس ورک کرنا شروع کیا تو پاکستانی گورنمنٹ جو تھی اس کو اس پرابلم کو بھی فیس کرنا پڑا. تو how could it be done without experienced and trained staff?
یہ بھی ایک مسئلہ تھا. اور the nation accepted the challenges and performed the duties under the odd circumstances. تو ان odd circumstances نے پاکستانی قوم نے ایک چیلنج سمجھ کر اس کو قبول کیا اور کام کرنا شروع کیا. نمبر نیکسٹ ہے جی ہمارا کشمیر پرابلم. کشمیر پرابلمس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. انجسٹ ایوارڈ بائی ریڈ کلف کو دیکھنا پڑے گا. 3 جون کا پلان جو تھا 1947 میں، جس میں مسلمانوں کے میجورٹی علاقے جو تھے وہ ہندوؤں کو دے دیے گئے، جن میں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور فیروز پور وغیرہ شامل تھا. یعنی کہ مسلم اکثریت والے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنائے گئے. وہ کمیشن جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ زیادتی کی. مسلم اینڈ ہندو میجورٹی ایریاز آف پنجاب اینڈ بنگال، جن میں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور فیروز پور وغیرہ شامل تھے. سر ریڈ کلف جو تھے انہوں نے سر ریڈ کلف provided a land route to Bharat to move into the valley of Jammu and Kashmir. اور انہوں نے بھارت کو ایک راستہ فراہم کیا کشمیر پر قبضہ کرنے کا، تاکہ ان کا غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ کشمیر پر برقرار رہے. اینڈ اس کے بعد اس میں کشمیر ایشو کا پھر سارا آپ بتا سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بتا سکتے ہیں اس میں. اور جو باؤنڈری کمیشن آلسو انکلوڈیڈ دا ڈسٹرکٹ مرشد آباد اینڈ سم ادر پارٹس آف دا بنگال انٹو انڈیا. یعنی کہ یہاں پر بھی مسلمانوں سے زیادتی کی گئی اور مسلم اکثریت والے علاقے ہندوؤں کے حوالے کر دیے گئے، اور جموں کشمیر جو ہے اس کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا اور آج تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. اور پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ایک وار بھی ہوئی تھی وہ بھی کشمیر ایشو پہ ہوئی تھی، اور پاکستان نے ایک نیو بورن اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس جنگ بھی لڑی اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد بھی کروا لیا، جو آج جموں کشمیر کے نام سے ہے موجود ہے. نیکسٹ پرابلم جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں اکنامک پرابلم. اکنامک پرابلم میں ڈویژن آف ایسٹس آتے ہیں. ڈویژن آف ایسٹس میں یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ہر سٹیپ میں پاکستان کو کرش کرنا چاہتی تھی. جب ڈویژن آف ایسٹس جو ہے وہ آیا بٹوین 2 سیپریٹ کنٹری ریسٹ ہوا، تو ہندو ونس اگین ڈڈ ناٹ ڈو جسٹس ود مسلم. بھارتی گورنمنٹ جو تھی ریمینڈ اس بات کو جو ہے وہ کر رہی تھی، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ شیئر جو پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے وہ کیش بیلنس آف 4 بلین، the share of Pakistan was 750 million rupees، اور جو فرسٹ انسٹالمنٹ تھی وہ 200 million issued at once but remaining amount was delayed illegally. اور بھارت جو ہے وہ کسی قیمت پر بھی پاکستان کو اس کا حصہ دینے پر تیار نہیں تھا. گاندھی جو ہے اس نے انٹرفیئر کیا اس معاملے میں، اور اس نے جو ہے خام خواہ کا واویلا مچایا، اور 5 ملین جو تھے پاکستان کے وہ واز ریلیز، اور دا بیلنس آف 50 ملین ہیز ناٹ بین پیڈ بائی دا بھارت سو فار. A meeting was held in November 1947. In this context, the representative of 2 states signed a treaty but Bharat took no action. اور جو ہمارے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ کلیئر نہیں کیے گئے. اچھا، اب اکنامک پرابلمس میں ایک تو یہ تھا کہ ڈویژن آف ایسٹس میں ناانصافی کی گئی پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد ہمارے حصے میں پور انڈسٹریل سسٹم آیا، یعنی کہ تمام انڈسٹریز جو تھیں وہ موسٹلی زیادہ تر انڈسٹریز جو تھیں وہ ہندو مالکان کی تھیں. یعنی کہ ہندو جو تھے وہ انہوں نے انڈسٹریز لگائی ہوئی تھیں، تو وہ ہندوؤں کے علاقے میں تھیں، اور وہ سارے جو تھے وہ انڈیا میں چلے گئے. اور پاکستان میں اگر کوئی ایک آدھ تھی تو وہ بھی ہندوؤں کی تھی، اور ہندو یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے تھے. لیک آف اکانومسٹ، ہمارے پاس لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے کوئی اتنے اچھے اکانومسٹ بھی نہیں تھے.
اقتصادی ماہرین بھی موجود نہیں تھے جو ہمیں صحیح مشورے دیتے، تو ہمیں شروع میں یہ ایک پرابلم بھی فیس کرنا پڑا۔ نو انٹرنیشنل ٹریڈنگ، پاکستان کے ساتھ کوئی نیشنل ٹریڈنگ نہیں تھی، پاکستان کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ کس طرح سے مینٹین کیا جائے پاکستان کی انڈسٹری کو، جو ہے وہ اس لیول پہ انٹرنیشنل لیول پر لے کر آیا جائے۔ نیکسٹ ہے سیکیورٹی پرابلم۔ سیکیورٹی پرابلم بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ سب سے پہلے تو ڈویژن آف آرم فورسز کو دیکھتے ہیں ہم۔ ڈویژن آف آرم فورسز میں یہ تھا کہ آپشن دیا گیا آرمی کو، آل دا سولجرز ور گیون دا آپشن ٹو جوائن پاکستان آرمی اور دا انڈین آرمی۔ مسلم سولجرز جو تھے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا مسلم سولجرز ایکسپریس دیئر ڈیزائر ٹو جوائن دا پاکستان آرمی۔ اور پھر مسلم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلم آلسو نگلیکٹڈ فرام دا ہائی رینک آف دا آرمی، سو پاکستان آلسو فیس اے پرابلم آف شارٹیج آف ہائی رینک آرمی آفیسرز۔ ہائی رینک کے آرمی آفیسرز جو تھے وہ بھی برٹش اور ہندو تھے، لہٰذا وہ بھی موو کر گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ڈویژن آف ملٹری ایسٹس کی طرف، کہ ملٹری ایسٹس جو تھے ان کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا، اس کی ڈویژن جو ہے وہ کس طرح سے کی گئی۔ It was decided that all military assets would be divided into the ratio of 64% to India and 36% to Pakistan. In the division of assets, the norms of justice were ignored and the Bharat refused to give the due share. بھارت جو ہے وہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ڈویژن جو ہے اس کی ریشو کیا ہوگی، 64% جو ہے وہ انڈیا کو دیا جائے گا اور 36% پاکستان کو دیا جائے گا۔ اور اس میں بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی گئی۔ ایکچولی جو انڈیا تھا، انڈیا وانٹیڈ ٹو کیپ دا پاکستان ویک فرام ڈیفینس پوائنٹ آف ویو، انڈیا پاکستان کو ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی ویک بنانا چاہتا تھا۔ تو جو چیف آف دا جوائنٹ اسٹاف آف دا سب کانٹیننٹ تھے، کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل ایچ این لک وانٹیڈ ٹو کنٹینیو دیم ان جوائن دا کمانڈ، وہ تھے ایچ این لک جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے جوائنٹ فورس کے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جوائنٹ کمانڈ ہی کریں، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈڈ ناٹ ایگری، اور انہوں نے ڈویژن کے لیے جو ہے وہ اصرار کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانگریس تھی وہ بھی اس بات پر رضامند نہیں تھی، اور کانگریس کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف، انہوں نے بھی برٹش کو گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ جو کمانڈر ان چیف ہے ان کو چینج کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کو چینج کر دیا گیا، اور پاکستان واز ڈپرائیو آف ہر لیگل اینڈ جسٹ شیئر ان ملٹری ہارڈ ویئرس۔ پاکستان کو یہ بھی ایک بہت ہی سیریس پرابلم تھا، ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے فیس کرنا پڑا۔ اس کے بعد آرڈیننس فیکٹری جو تھیں، 16 آرڈیننس فیکٹریز جو تھیں were producing weapons in the subcontinent at the time of partition. Not a single factory was situated in the area of Muslim majority, اور Indian cabinet refused to ship any of the 16 factories to Pakistan. تمام کی تمام 16 فیکٹریز جو تھیں جو کہ ہتھیار بناتی تھیں سب کنٹیننٹ میں، ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن ان میں سے کوئی ایک فیکٹری بھی پاکستان میں یا مسلم میجورٹی علاقے میں موجود نہیں تھی، اور انڈین کیبنٹ نے ریفیوز کر دیا کسی بھی فیکٹری کو پاکستان شفٹ کرنے سے۔ اٹ واز ڈیسائیڈیڈ آفٹر اے لانگ ڈسکشن کہ بھارت جو ہے، بھارت وڈ میک دا پیمنٹ آف 60 ملین روپیز ٹو پاکستان، کہ بھارت اس سلسلے میں 60 ملین روپیز جو ہے وہ پاکستان کو پے کرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ پرابلم جو ہے وہ کشمیر ایشو آ گیا۔ کشمیر ایشو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ہائی لائٹ ایشو ہے۔
کشمیر کی اسٹیٹ جو ہے وہ مسلم میجورٹی والا علاقہ تھا. کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی اور وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے. دراصل کشمیر کا جو ایشو ہے وہ 72 ایئرس اولڈ ہے اور 80 لاکھ لوگ کشمیر کے جو ہیں عوام ان کے اوپر 9 لاکھ بھارتی سولجرز جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 10 سے کم لوگوں پر ایک فوجی مسلط ہے اور کشمیری جو ہیں وہ 6 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں اور برٹش کا کریٹ کیا ہوا یہ ایشو ہے اور فریڈم موومنٹ تب سے چل رہی ہے اور ابھی تک جو ہے یہ ایشو سالو نہیں ہوا. اس میں جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس کی کرپشن ہے. ریڈ کلف ایوارڈ جو فائنلائز کیا گیا, جو باؤنڈری کمیشن بنایا گیا, انہوں نے ناانصافی کی اور پھر کشمیر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا. انڈیا کی 565 اسٹیٹ تھیں جن میں کشمیر واز دا لارجسٹ امنگ دیم اور لوگ جو تھے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ چاہتے تھے اور کشمیریوں کو آج تک سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں دیا گیا. 77% مسلمس ہیں, 20% ہندو ہیں اور 3% اس میں سکھ ہیں. راجہ ہری سنگھ جو تھا اس کا راجہ تھا اور مسلمان واز ناٹ ایکسیشن ود دا انڈیا اور مسلمس آف کشمیری وانٹ ٹو ایکسیشن ود پاکستان. پھر اس طرح ویپن وارز شروع ہو گئی, اپرائزنگ انریسٹ شروع ہو گیا تو وہاں کے راجا نے انڈیا سے جو ہے وہ ہیلپ مانگی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو دونوں نے انکار کر دیا, لیکن دوسری صورت میں یہ بھی کہا کہ وہ ہیلپ دینے کو تیار ہیں اگر ہری سنگھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لے. لیکن پاکستان میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو انڈین آرمی جو ہے کشمیر پہنچ گئی. قائد اعظم جو تھے فیلٹ وی آر سبجیکٹڈ ٹو انجسٹس ڈیو ٹو کشمیر. قائد اعظم جو ہیں انہوں نے نہرو کو پریشرائز کیا. پھر یہ کیس یو این او میں چلا گیا لیکن انفارچونیٹلی یو این او کی سیکیورٹی کونسل جو ہے انہوں نے بھی بھارت کو فیور کیا اور 3 پروسیس ریزولیشن دی جن میں نمبر 1 تھا پاکستان کو یہ کہا گیا کہ پاکستان واز آسکڈ ٹو وڈرا اٹس نیشنل فرام کشمیر. یعنی پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجوں کو اپنے مجاہدین کو اگر کشمیر میں ہیں تو فوراً واپس بلا لیں. اینڈ انڈیا واز آسکڈ ٹو پروگریسولی ریڈیوس فورس ٹو منیمم لیول ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر. اور انڈیا کو کہا گیا کہ وہ اپنی فوجوں کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالے لا کو مینٹین کرتے ہوئے. اور نمبر 3 پہ انہوں نے کہا کہ انڈین واز آسکڈ ٹو اپوائنٹ referendum administrative nominated by UN who would conduct the free election but Pakistan not accept this. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کوئی تیسری فورس آئے جو کہ الیکشن کروائے اور پھر سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا جائے کشمیریوں کو. کشمیری اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اگر اس میں ہم بہت شروع میں جائیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 1947 میں فریڈم جب شروع ہوئی آف یونائٹیڈ انڈیا کی, مسلم میجورٹی وانٹیڈ ٹو میٹ دا پاکستان ود پاکستان. تو اس میں انڈر دا برٹش دس از دا کنسنٹ آف دا اسٹیٹ کہ مسلم میجورٹی والے علاقے جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں اور ہندو میجورٹی والے علاقے جو ہیں وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں. جن میں لیکن مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. حیدرآباد, دکن اور جوناگڑھ وغیرہ جو ہندو میجورٹی کے علاقے تھے جن میں مسلم رولرز تھے, اس کے باوجود ان علاقوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کیا. ہندو کنٹرول چاہتے تھے, کنٹرول اوور دا میجورٹی, مسلم میجورٹی والے علاقوں میں کنٹرول اوور چاہتے تھے اور پھر وہاں سے پھر کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ریس ہوا اور ریولوشن سٹارٹ ہو گئی. کشمیری جو تھے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا حق چاہتے تھے.
فریڈم آف اسٹرگل چاہتے تھے. انیشلی اس جو ہے وہ اس کو ریکوگنائز کیا گیا اس ڈسپیوٹ کو. پھر ان کا جو کرنٹ سینیریو ہے کشمیریز کا وہ یہ ہے کہ انڈیا میں آرٹیکل 370 کو ریووکڈ کر دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آرٹیکل 370 ہے کیا. اٹ الاؤز انڈین ایڈمنسٹریشن اٹ الاؤز انڈین region jurisdiction to make its own law in all matters except finance, defense, foreign affairs and communication. جو ہے اس اکارڈنگ ٹو دس لا آرٹیکل 370 اس کے تحت انڈیا کے جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اس علاقے کے لوگوں کو یہ جورسڈکشن دی کہ وہ اپنے لیے لا میکنگ کریں ان آل میٹرز ایکسیپٹ فائنانس, ڈیفینس اینڈ فارن افیئرز اینڈ کمیونیکیشن. اس کے علاوہ باقی تمام جو ہے وہ اپنے مقامی لوگ جو ہیں ان کے پاس اس کی جورسڈکشن ہوگی کہ وہ اپنی لا میکنگ کریں. اور اٹ اسٹیبلش اے سیپریٹ کانسٹیٹیوشن, سیپریٹ فلیگ اینڈ ڈینائڈ دا پراپرٹی رائٹس ان دا ریجن ٹو آؤٹ سائڈر. اور پھر وہ اپنی ایک مقامی جو ہے وہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشن اپنا بنا سکتے ہیں, اپنا سیپریٹ فلیگ ہوگا ان کا, اور وہ اس بات یہ بات بھی مانیں گے کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ وہاں پر پراپرٹی جو ہے وہ نہیں لے سکتا. اور دیٹ مینس دا ریزیڈنٹس آف دا دیٹ اسٹیٹ لائیو انڈر ڈفرینٹ لاز فرام دا ریسٹ of the country in matters such as property ownership and the citizenship. اب آرٹیکل 35A کیا ہے, اس میں بھی یہی کہا گیا کہ آؤٹ سائڈر جو ہے وہ پرماننٹلی ادھر نہیں آ سکتا, کوئی اپنی جاب, ایجوکیشن اور اسکالرشپ جو بھی ہے اس حصے میں آ سکتا ہے. یہ آرٹیکل جو ہے ریفر ٹو دا پرماننٹ ریزیڈنٹ لا آلسو بارز دا فیمیل ریزیڈنٹ آف جموں یا کشمیر. اس کو رہنے دیں. اچھا جی, اس کے بعد انڈیا جو ہے اس نے ریووک کر دیے دونوں آرٹیکل. تو اٹ چینج دا ڈیموگرافک character of the Muslim majority region by allowing the non-Kashmiri to buy the land there. انڈیا نے پکڑ کے اس کا جو ہے نا ریووک کر دیا اس آرٹیکل کو, جس کے تحت اب وہ آؤٹ سائڈرز کو کشمیر میں لا رہے ہیں. اور آل انڈیا کے لا جو ہے وہ یہی آٹومیٹکلی اپلیکیبل ہو گیا ہے کشمیر کے اوپر, اینڈ پیپل فرام آؤٹ سائڈرز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اپنی پراپرٹیز کو جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. یہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ابھی تک سالو نہیں ہوا, یعنی کہ ابھی تک یہ ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ کرے کہ کشمیریوں کی جو محنت ہے وہ رنگ لے آئے اور ان کا کوئی ایشو جو ہے وہ سالو ہو جائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا پرابلم ہے. نیکسٹ ہے جی پولیٹیکل پرابلم. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو کیا کیا جو پولیٹیکل پرابلمس جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے. پولیٹیکل پرابلم میں سب سے بڑا لاس جو پاکستان کو ہوا جو پاکستان بننے کے بعد وہ تھا ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم جو تھے وہ ایک ڈائنامک لیڈر تھے, اور ایسے لیڈر جو ہیں وہ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. By the grace of God and by the untiring efforts of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Pakistan created on 14th August 1947, and the great Governor General of Pakistan unfortunately had died on 11 September 1948. پاکستان بننے کے صرف 13 مہینوں کے بعد پاکستان کو جو سب سے بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا, جو پاکستانیوں کو دکھ ہوا, وہ یہ تھا کہ ڈیتھ آف قائد اعظم جو تھی, یعنی قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور کریٹڈ اے لاٹ آف پرابلم فار پاکستان. اور پاکستان کے لیے بہت سارے پرابلمس جو تھے وہ چھوڑ گئے, اور جن میں آج تک پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کو سالو کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے. قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد جو بڑا لاس ہوا ان میں لیاقت علی خان کی ڈیتھ تھی, شہادت تھی. لیاقت علی خان کے بعد جو ہے وہ لیک آف لیڈرشپ, ایک گیپ آ گیا,
اور اس گیپ کے بعد پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بننے میں ٹائم لگ گیا، یعنی درمیان میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، اور فائنلی ایٹ دی اینڈ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جا کر کہیں بنا۔ کانسٹیٹیوشنل ایشو تھا وہ 1973 میں جا کے سالو ہوا، اور پاکستان کو ایک سالڈ جو ہے وہ فارم میں کانسٹیٹیوشن ملا، وہ تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ یہ تو تھے مین ایشوز جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو فیس کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز تھے جن میں ڈسپیوٹ آف واٹر، پرابلم آف اسٹیٹس کا تھا، اچھا کنٹروورسی آف لینگویج بھی آتا ہے اس میں۔ کینال واٹر ڈسپیوٹ تھا جس میں جو بہت سارے دریا تھے وہ انڈیا میں تھے۔ دا ریور راوی، ستلج اینڈ بیاس جو تھا وہ انٹر دا ٹیریٹری آف پاکستان from Indian side, and they have been major source of irrigation in the area. Sir Radcliffe in his unjust award handed Firozpur headworks to Bharat in spite of the fact that project was working in Muslim majority area. باوجود اس کے کہ وہ پروجیکٹ جو تھا وہ مسلم میجورٹی ایریا میں تھا، لیکن سر ریڈ کلف نے کیا کیا کہ اس کو انڈیا کو دے دیا، اٹ ہینڈڈ اوور ٹو انڈیا۔ تو ایسی صورت میں بھی پاکستان کو جو پرابلم تھا وہ فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ انڈس واٹر ٹریٹی، ڈیورنگ دیٹ ٹائم the matter was sorted out, the two countries were brought on the negotiation table. World Bank visualized the whole situation and promised to help the Pakistan in the hours of the crisis, and a huge amount was allotted to solve the issue, and Indus Basin Treaty was consequently signed in 1960 between the two countries. Conducted the rivers Ravi, Satluj and Beas to Bharat, and Bharat left its claim on the waters of the rivers Jhelum, Chenab and Sindh. پاکستان جو ہے اس میں پھر جو تھے راوی، ستلج اور بیاس، اس سے جو ہے وہ کیا، اور بھارت نے پھر جہلم، چناب اور سندھ جو ہے وہ اس کو لیفٹ کیا۔ اس کے علاوہ پرابلم آف اسٹیٹس تھیں۔ ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف پاکستان there were 635 small and big states, and these states had given an open option to join the Pakistan or India or remain independent, and there were 4 states on which India take control by force, and the problem was arise because these states wanted to join the Pakistan, and these states over Kashmir, Hyderabad, Junagadh وغیرہ اس میں شامل ہیں کہ پاکستان بنتے وقت جو تھیں 635 ایسی اسٹیٹس تھیں چھوٹی بڑی، جو کہ جن کو فل آپشن دی گئی کہ وہ یا تو پاکستان میں شامل ہو جائیں یا پھر انڈیا میں شامل ہو جائیں، لیکن بھارت نے جو ہے بائی فورس ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن میں لینگویج کی کنٹروورسی بھی آتی ہے کہ ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ جو تھے ان کی مقامی لینگویج جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی۔ اس کے علاوہ ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کا ایشو بھی تھا، بعد میں آ کر وہ بھی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے ان سارے پرابلمس کو فیس کرتا چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی سے آج تک قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی پاکستان اب تک چل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان تمام پرابلم سے نکلے جو اس کو شروع میں بھی فیس کرنے پڑ رہے تھے، اور جو اس کو اب بھی ہیں وہ ان کو فیس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پرابلم سے پاکستان کو نکالے، پاکستان مزید ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے لیکچر۔ تھینک یو ویری مچ۔